والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی، جہاں پر قرآن اور حدیث میں علم کی فضیلت بتائی گئی، اس کے درجات اور مراتب بتائے گئے، اس پر وعدے اور خوشخبریاں سنائی گئی، اتنا ہی باطل نے اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا، جس کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے، کہ ان کو اسلام سے چڑ ہونے لگی. اب قرآن کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جس کو علم دیا جائے، اللہ اس کے درجات کو بلند کریں گے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت معلما اپنے لیے جو ٹائٹل پسند کیا وہ معلم کا پسند کیا، سکھانے والے کا پسند کیا. حالانکہ آپ مبلغ بھی ہیں، آپ ایک والد بھی ہیں،
آپ ایک شوہر بھی ہیں، آپ ایک سید اور سردار بھی ہیں، آپ ایک بہترین دوست اور رفیق بھی ہیں، آپ کسی کے بیٹے تو کسی کے بھتیجے بھی ہیں، آپ ایک اچھے تاجر بھی رہے، لیکن آپ نے اپنے لیے جو ٹائٹل پسند فرمایا وہ معلم کا پسند فرمایا۔ ڈاکٹر ابو غدہ عبد الفتاح رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم۔ اس میں پہلی حدیث یہ نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ دعا مانگ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، اور دوسرا حلقہ یتعلمون و یعلمون، سیکھنے سکھانے میں مصروف تھا۔ آپ نے دونوں حلقوں کی طرف دیکھ کر یوں ارشاد فرمایا کل علی خیر، دونوں طبقے خیر پر ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ انما بعثت معلما فرماتے ہوئے اس حلقے میں بیٹھے جو سیکھنے سکھانے میں مصروف تھا۔ اسی لیے کہ دعوت اور تبلیغ کا مرحلہ بھی پھر آئے گا جب آپ تعلیم اور تعلم سیکھنے سکھانے کے مرحلے سے گزریں گے۔ کسی کی اصلاح آپ تب کر پائیں گے کہ آپ کی اپنی اصلاح ہو چکی ہوگی، اور اپنی اصلاح کے لیے خود عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب نماز ایک عمل ہے، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کیسے پڑھائی؟ یہ علم ہوگا تو نماز کا عمل اچھے سے ادا ہوگا اور وہ قبولیت کے لائق ہوگا۔ جیسے اسلام کے خلاف باطل پروپیگنڈا کرتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ کافر کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ مسلمان نہ ہو، یا جو مسلمان ہو چکے ہیں یہ دوبارہ مرتد ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، اسلام سے منحرف ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں وار اگینسٹ اسلام۔ لیکن اب انہوں نے اپنا طریقہ واردات بدل دیا، اب وار ود ان اسلام ہے کہ یہ مسلمان رہیں، نام کا مسلمان رہے، عیسائی نہ بنے، یہودی بھی نہ بنے، اسلام سے منحرف بھی نہ ہو، نام مسلمانوں والا ہو، ٹوپی مسلمانوں والی پہنے، ظاہری اعمال بھی کرے، لیکن اس کے ذہن میں شکوک اور شبہات بھر دیے جائیں، اس کی باتوں سے الہاد کی بو آئے، اس کے افکار سن کر پاؤں تلے زمین نکل جائے۔ یہ عیسائی، یہودی اور کافروں سے بھی اوپر کی چیز ہے، ملحد ہو جانا، بے دین ہو جانا، اللہ کے وجود کا انکار کرنا، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، یہ جملے کہنا۔ تو اسلاموفوبیا کیا ہے کہ جی نعوذ باللہ قرآن کریم میں دہشت گردی ہے، اس میں جہاد کا حکم ہے، لوگوں کو مارنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا حکم ہے، مال غنیمت لوگوں کا مال چھیننے کا حکم ہے، اسلام میں سزائیں سخت ہے، چور کا دیکھو ہاتھ کاٹ دیا گیا،
اور ڈاکوؤں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے، اور شراب پینے والے کو کوڑے لگ رہے، اور زنا کرنے والے غیر شادی شدہ جوڑے کو کوڑے لگ رہے، اور شادی شدہ زنا کرنے والے جوڑے کو سنسار اور رجم اور پتھر مار کر قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں، اسی لیے نعوذ باللہ قرآن کو جلاتے، اور نیوزی لینڈ میں وہ کرائسٹ چرچ میں جمعے کی نماز کے دوران ایک جنونی نے فائرنگ کر کے 50 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس طرح آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یورپ کی جو ایک انسٹیٹیوشن اور تنظیم ہے، جو ریز انسٹیٹیوشن نسلی فسادات کے معاملات کو دیکھتی ہے، تو ان کی رپورٹ کے مطابق 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا زور پکڑ گیا، اور کبھی حجاب پر پابندی لگا کر حجاب اتارے جا رہے ہیں، کبھی داڑھی کا مذاق اڑا کر داڑیاں کاٹی جا رہی ہے، کبھی امامے کا مذاق اڑا کر امامے اتارے جا رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو دہشت گردی کے مراکز قرار دیا جا رہا ہے، کبھی وہاں کے علماء کے لیے زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اسلاموفوبیا، اس کو انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا، ٹی وی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے۔ تو اس کا جواب بھی مسلمان میڈیا کے ذریعے سے دے، لیکن جواب کب دیں گے؟ جب خود دین کا پتہ ہوگا۔ 60-70 سال عمر ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے صحیح نہیں پڑھتے، ان کو نماز کے فرائض کا، واجبات کا، سنن کا پتہ نہیں ہے، نماز میں وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں صحیح نہیں پڑھتے، جو صحیح پڑھتے ہیں ترجمہ نہیں آتا، جن کو ترجمہ آتا ہے وہ عمل نہیں کرتے، جو عمل کرتے وہ دوسروں تک نہیں پہنچا رہے، اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا۔ ایسے لوگ آپ کو بہت سے ملیں گے، آج بھی آپ ان سے نماز سنیں وہ نہیں سنا پائیں گے، دعائے قنوت سنیں نہیں سنا پائیں گے، اس کا ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے کہ میں دعائے قنوت میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں سورہ فاتحہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ بھائی نماز اللہ سے ہم کلامی ہے، آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ کنورسیشن ہے اللہ اور بندے کے بیچ، اللہ رسپونس دیتے، جواب دیتے، بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ بھائی آپ کی 50 سال سے کسی سے دوستی ہو، اور 50 سال سے آپ کی اور اس کی ملاقات بھی ہو رہی ہے، اور 50 سال سے آپ اور وہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے ہو، لیکن آپ اس کی بولی نہیں سمجھ رہے، آپ اس کی زبان نہیں سمجھ رہے، آپ اس کے مدعا کو نہیں سمجھ رہے، تعلق مضبوط ہوگا، تعلقات بڑھیں گے، مسائل حل ہوں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جیسے ایک آدمی چائنا میں چلا جائے
اور اس کو چائنا کی زبان نہیں آتی، اب وہ 1 گھنٹہ لیکچر دے گا، وہ ایسے ہیں جیسے بینس کے سامنے بانسری بجانا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی دشمن اسلحہ لے کر میدان میں اترے تو آپ کو بھی اسلحہ لے کر میدان میں اترنا پڑے گا، خالی ہاتھ نہیں۔ اور جو اسلحہ اس کے پاس ہے اس سے اچھا اسلحہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر اس سے اچھا اسلحہ نہیں، اس کے مقابلے کا تو ہو، تب آپ مقابلہ کر پائیں گے۔ تو جن علوم کے ذریعے سے باطل آپ پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے، ان علوم کا سیکھنا واجب ہے۔ اسی لیے وہ بڑوں نے کہا تھا کہ اگر آپ گیدڑ کا شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو تیاری شیر کے شکار کی کریں، ہو سکتا ہے شیر سے سامنا ہو جائے۔ تو آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان کو دین کا پتہ نہیں، ہم اسی میں لگے ہوئے، جی کافروں نے قرآن جلا دیا، قرآن کی گستاخی کی، ٹھیک ہے غلط کیا، بدبخت تھے، اللہ انہیں نشان عبرت بنائے، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا، ہم نے قرآن کو کتنا وقت دیا، ہم نے قرآن کی کتنی بے ادبی کی۔ یہ جو ہماری پٹائی لگ رہی ہے نا، حکمران ایک سے ایک اللہ فقیر آ رہا ہے، دیو بلنا دا پاسے دی، اور یہ جو مہنگائی آ رہی ہے، یہ جو بدامنی ہو رہی ہے، یہ جو کرپشن ہو رہی ہے، یہ جو ملاوٹ ہو رہی ہے، یہ جو چینا جھپٹی ہو رہی ہے، موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس کی کمی ہو رہی ہے، پانی نہیں مل رہا، پتہ یہ کیوں؟ یہ پٹائی کم ہے۔ جتنا ہم نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا اس کے مقابلے میں ہماری پٹائی کم لگ رہی ہے، جتنا ہم نے اللہ کو ناراض کیا اس کے مقابلے میں تو ہمیں سزا ملی نہیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ اسلاموفوبیا، شکوک اور شبہات پیدا کرنا۔ جب زکوٰۃ کا موقع آتا ہے کہتے جی میں نے اپنا مال اپنی محنت سے کمایا، میں کیوں کسی کو دوں؟ قارون نے بھی یہی کہا تھا، اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری محنت ہے، میں نے دن رات محنت کی، میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میں نے بڑے پاپڑ بیلے۔ جب رمضان کا موقع آتا ہے وہ شوشہ چھوڑ دیتے، او جی بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کیا فائدہ، بس آپ غریبوں کی مدد کرو اور آپ لوگوں کو خوشیاں بانٹو، روزہ رکھنا نہ رکھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب حج کا موقع آتا ہے کہتے جی لاکھوں روپے آپ دے رہے ہو، اس کے بجائے کسی کی شادی کرا دو، کسی کا گھر بنا دو، کسی کا علاج کر دو۔ جب قربانی کا موقع آتا ہے کہتے جی لاکھوں روپے کا جانور خریدیں گے، اس سے اچھا ہے کسی غریب کی مدد کر لو۔ اتنے جانور کٹیں گے اور خون بہے گا اور علائشیں ہوگی اور بیماریاں ہوگی اور گوشت کھا کر لوگ بیمار ہوں گے، اس سے کیا فائدہ؟ آپ کوئی اور خیر کا کام کر لو۔ یہ باتیں اسکولوں میں ہو رہی ہے، کالجز میں ہو رہی ہے، یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے، عوام میں ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو فنڈڈ ہے، جو پلانٹڈ ہے، جن کو تیار کیا گیا ہے۔ ان سے یہ پوچھو کہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ 10 کروڑ کے گھر میں رہنے سے کیا فائدہ، 2 کروڑ کے گھر میں رہو، 8 کروڑ غریبوں میں دے دو۔
ان سے پوچھو کہ 10 لاکھ کا موبائل کیوں رکھتے ہو؟ 1 لاکھ کا موبائل رکھو، 9 لاکھ سے کسی کی شادی کرا دو۔ ان سے پوچھو کہ 8 کروڑ کی گاڑی کیوں رکھتے ہو؟ 1 کروڑ کی گاڑی رکھو، 7 کروڑ غریبوں میں دے دو۔ ان کو بولو شادیوں میں 5-5 کروڑ کیوں لگاتے ہو؟ 10-20 لاکھ میں شادی کرو، باقی غریبوں میں دے دو۔ ان کو کہو کہ تم اپنے برتھ ڈے پر اور اپنے مختلف ایونٹس پر 14 اگست منانے پر اربوں روپے لگا رہے ہو، کسی غریب کو دے دو۔ پوری دنیا کا ٹور کرتے ہو، اس کے بجائے یہ ادھر یہ بات نہیں کریں گے، دین کے معاملے میں یہ بات کریں گے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام عقل کا نام نہیں ہے، نقل اور عقل دونوں کا نام ہے۔ آپ کی عقل اگر نقل سے ٹکرائے گی، ہم عقل کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ بھائی ایک آدمی ڈیوائس بناتا ہے، مشین بناتا ہے، تو اس مشین کو اس سے بہتر کون جانتا ہے؟ مینوفیکچرر جو ہوتا ہے۔ بھائی ایک موبائل ہوتا ہے، وہ ایک ساتھی دیکھتا ہے، ارے یہ کون سا موبائل ہے؟ یہ والا موبائل ہے، اس میں یہ فنکشن ہے۔ ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یار میں اس کو یوز کر چکا ہوں، اس میں یہ چیزیں بھی ہیں اور علم میں اضافہ ہو گیا۔ ایک دوسرا آدمی کہتا ہے میں اس کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں جہاں یہ موبائل بنتے ہیں، سافٹ ویئر مجھے زیادہ پتہ ہے اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن آخر میں جس آدمی نے اس کو بنایا ہوتا ہے اس کی معلومات اوتھینٹک ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ نے بنایا، ہمیں اللہ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے؟ ہمارے بھلے کو، ہمارے برے کو، ہمارے نفع کو، ہمارے نقصان کو، ہمارے پروس کو، ہمارے کونس کو، ہماری پازیٹیو اور نیگیٹو چیزوں کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے پیدا کیا، اس نے حکم دیا نماز پڑھو، پڑھنی ہے، روزہ رکھو، رکھنا ہے، زکوٰۃ دو، دینی ہے، حج پہ جاؤ، کرنا ہے۔ حج اس لیے ہے کہ پیسے خرچ کریں گے، دنیا کی محبت دل سے نکلی۔ مہینے کے لیے گھر سے باہر جائیں گے، بیوی بچوں کی محبت دل سے نکلی۔ دکان چھوڑیں گے، دکان کی محبت دل سے نکلی۔ دوست کو چھوڑیں گے، دوستوں کی محبت دل سے نکلی۔ وہاں احرام نما، کفن نما احرام پہنیں گے، کپڑے کی محبت دل سے نکلی۔ ٹوپی اور جوتے اتاریں گے، گھڑی اتاریں گے، چیزوں کی محبت دل سے نکلی۔ پھر وہاں بھوک پیاس برداشت کریں گے، بستر اچھا نہیں ملے گا۔ اور پھر جب طواف کریں گے، انبیاء نے طواف کیا تھا، اس لیے مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا، اس لیے زمزم پیئیں گے، زمزم کا چشمہ کیوں جاری ہوا؟ سعی کریں گے، سعی کس کی سنت ہے؟ اللہ کے حکم پر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، ہم بھی تیار ہو جائیں۔ پھر پیاس کی وجہ سے بچہ ایڑیا رگڑ رہا ہے، بلک بلک کر رو رہا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں کرنا ہے۔ پھر پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ کبھی اس پہاڑی پر دوڑے، کبھی اس پر دوڑے، کچی زمین تھی، گرمی تھی، اور یہ ڈر بھی تھا میں زیادہ دور جاؤں بچے کو کوئی درندہ نہ لے جائے۔ یہ تصور و سعی کرتے وقت ایسا نہیں ہے کہ بس گئے موبائل نکال کے سیلفی ہو رہی ہے، حضرت جی کا طواف بھی ہو گیا، زمزم بھی ہو گیا، مقام ابراہیم پر نفل بھی ہو گئے، سعی بھی ہو گئی، حلق قربانی ہو گیا، اور بازاروں میں گھوم رہا ہے۔ تصور ہی نہیں ہے۔ سعی کا پیچھے کیا کانسیپٹ ہے، پرسپشن کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے 10 حج کر لیے، 50 عمرے کر لیے، وہی کے وہی ہے، صرف نام کے ساتھ حاجی لگا دیا۔
باقی سر سے پاؤں تک نہ ظاہری گیٹ اپ میں تبدیلی آئی، نہ نماز میں تبدیلی، نہ تلاوت میں تبدیلی، نہ معاملات میں شفافیت، بس صرف حاجی لگ گیا۔ تو یہ فلسفہ ہمارے سامنے ہو۔ قربانی کرتے کیوں؟ کہ اللہ کے حکم پر اپنے لختے جگر پر چھری چلا دی۔ ہم تو جانور پہ چھری چلا رہے ہیں، کل کو ضرورت پڑی تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے۔ قربانی کا یہ فلسفہ ہے، گوشت فلسفہ نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، وہ تو تم ہی کھا لیتے ہو، لیکن وہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اور جب چھری چلائیں گے تھوڑی بزدلی بھی نکلے گی، خون دیکھ کر چکر نہیں آئیں گے۔ کل کو ضرورت پڑی تو کافر کی گردن بھی اڑائیں گے۔ یہ بھی قرآن کے اندر کا حکم ہے، باہر سے نہیں آیا۔ فلسفہ ہے حکم کے پیچھے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، داڑھی کا مذاق اڑاتے، او جی بس میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ؟ داڑھی رکھ کر جھوٹ بولوں، یہ تو غلط ہے۔ او جی میں ڈرامے اور فلمیں نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ؟ مفت کے بہانے، قبر میں یہ بہانہ چلے گا؟ بھائی اب ظاہر کو تبدیل کرو، یہ آپ کے بس میں ہے، اللہ باطن کو سنوار دے گا۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، چوری کرتے ہو آدھا گھنٹہ گناہ میں لکھ دیا گیا، زنا کیا آدھا گھنٹہ گناہ میں لکھ دیا گیا، شراب پی آدھا گھنٹہ گناہ میں لکھ دیا گیا، جس کی داڑھی نہیں 24 گھنٹے گناہ میں گزر رہے۔ پگڑی کا مذاق، شلوار کسی کی ٹخنوں سے اوپر ہو، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق تو ان کا اڑانا چاہیے جس کی شلوار نیچے لٹک رہی ہے۔ تو یہ سارے شکوک اور شبہات وہ پیدا کرتے ہیں۔ اس سے متاثر کون ہوتا ہے؟ جس کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں آتا۔ اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ جس کو قرآن اور حدیث کی سمجھ ہوگی۔ علم اتنا ضروری ہے، آپ کی نماز خطرے میں ہے علم کے بغیر، آپ کا روزہ خطرے میں ہے علم کے بغیر، آپ کی زکوٰۃ خطرے میں ہے علم کے بغیر، آپ کا حج اور عمرہ خطرے میں ہے علم کے بغیر، آپ کی تبلیغ خطرے میں ہے علم کے بغیر، آپ کا جہاد خطرے میں ہے علم کے بغیر، آپ کا اعتکاف خطرے میں ہے علم کے بغیر، لوگوں کی اصلاح آپ کا کرنا خطرے میں ہے علم کے بغیر۔ اور ہم نے علم کو اتنا ہی غیر ضرور، بس جی یہ تو علماء کا کام ہے۔ اچھا لیکن فتوے عوام زیادہ لگاتی ہے۔ عالم سے فتویٰ پوچھو، وہ کہتا ہے شام میں آؤ، لکھ کر لاؤ۔ دارالافتاء میں جاؤ، بنوری ٹاؤن والے، دارالعلوم والے کہیں گے 1 ہفتے بعد آؤ۔ اور عوام سے فتویٰ پوچھو، نہ ہی ہوگا فتویٰ دے دے گا، ہاں دا جائز دے۔ موچی سے فتویٰ پوچھو، جواب دے دے گا۔ کپڑے والے سے پوچھو، جواب دے دے گا۔ یہ مولوی ویسے ہی بدنام ہے۔ اصل فتوے کون دے رہے ہیں؟ حضرات، عوام فتوے دے رہی۔ اور یہ بھی کہتی ہے اس عالم کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، دی عالم چی دا خبروں کلمت دا ہی صحیح نہ دا کر نکت ہو گو رہی، جس کو خود بیچارے کو جنازے کی نماز نہیں آتی، بلکہ میں تو دعوے سے کہتا ہوں بہت سے لوگوں کا کلمہ صحیح نہیں ہے، التحیات نہیں آتی، فرائض اور واجبات کا پتہ نہیں، اور وہ کہتے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ بھائی دین مذاق نہیں ہے۔ کسی ماں کو بیٹے کا خط آئے باہر ملک سے اور ماں کو پڑھنا نہیں آتا، تو ماں کیا کرے گی کہ میرے کو تو یہ خط پڑھنا نہیں آتا، میں تو پڑھی لکھی نہیں، اس لیے خط کو صندوق میں ڈال دو، الماری میں ڈال دو۔ ایسا کوئی کرے گی؟ بولو، وہ کیا کرے گی؟ کسی کو ڈھونڈے گی جس کو پڑھنا آتا ہو،
جب تک کوئی ملے نہیں اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی، کھانا اس کو اچھا نہیں لگے گا، پانی حلق سے نیچے نہیں ہو، تلاش کرے گا، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. پھر جب کہے گا جلدی پڑھو میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے، وہ ٹھیک تو ہے، وہ خوش تو ہے، وہ کب آ رہا ہے، وہ کیا بھیج رہا ہے، وہ کیا مانگ رہا ہے، وہ مجھے کب بلا رہا ہے. اچھا کسی نے اپلائی کی تھی جاب کے لیے، اچھی جاب تھی، اور اس کو جاب لیٹر آ گیا، وہ لیٹر انگلش میں، اس کو پڑھنا نہیں آتا، یہ کیا کہے گا مجھے تو لیٹر پڑھنا نہیں آتا، یہ انگلش میں، تو اس لیے اس کو رکھ دو. ایسا کرے گا؟ اس کو رات کو نیند، یار کسی کو بلاؤ جو انگلش سمجھتا ہو، کیا ہے انٹرویو کب ہے، کب بلایا ہے، میری سلیکشن ہو گئی یا نہیں، میری اپوائنٹمنٹ اور تقرر کہاں ہوگا، پریشان ہوگا. کسی کو ڈاکٹر نسخہ لکھ کر دے دے اور اس کو وہ نسخہ سمجھ میں نہیں آئے، وہ گھر جا کے بیٹھ جائے گا کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس رکھ دو. نہیں، وہ ایک میڈیکل اسٹور میں جائے گا، بتاؤ اس کو سمجھ میں نہیں آئے، دوسرے کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، لکھا کیا ہے. یہ قرآن بھی تو اس کا خط ہے، قرآن بھی تو اس کا میسج ہے، قرآن بھی تو آفر لیٹر ہے، قرآن بھی تو ہماری بیماریوں کا علاج اور نسخہ ہے. ہم نے اتنی فکر کی جتنی ان کاموں کی کرتے. مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کون سکھا دے گا؟ میری تجوید ٹھیک نہیں، کون ٹھیک کرائے گا؟ مجھے ترجمہ نہیں آتا، کون پڑھائے گا؟ مجھے تفسیر نہیں آتی، کون پڑھائے گا؟ مجھے حدیث کا مطلب نہیں پتا، کون سمجھائے گا؟ میری نماز کون صحیح کرائے گا؟ مجھے فرائض واجبات کون بتائے گا؟ کبھی اتنی فکر کیے؟ او جی میں تو دکاندار ہوں، الحمدللہ جی میری 5 دکانیں ہو گئی، سینہ چوڑا کر کے. بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے، حلال سے دیا ہو، لیکن دین کو بھی تو توجہ دو. او جی میری 10 گاڑیاں ہو گئی، 2 فیکٹریاں ہو گئی، او جی دادا بن گیا، نانا بن گیا، اسی میں حضرت صاحب خوش ہیں. قبر میں نہیں پوچھا جائے گا 60-70 سال میں قرآن کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا؟ قرآن کا درس ہوتا ہے، کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ ساری کتابیں بعد میں، قرآن پہلے ہے. ڈاکٹر بننا بعد میں، انجینئر بننا بعد میں، میڈیکل کی بکس بعد میں، انجینئرنگ کی بکس بعد میں، تاریخ کی کتابیں بعد میں، صحابہ کے واقعات بعد میں ہے، اصل قرآن ہے. اس قرآن کے ساتھ ہم نے کیا ظلم کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا جو قرآن سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، اکانومی اس کی ڈسٹرب ہوگی، ہر وقت روئے گا. ادھر کنٹینر پھنس گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، آگ لگ گئی، دھوکہ دے دیا، بیوی روٹ کے چلی گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، بیمار ہو گیا، ہر وقت ٹینشن میں. قرآن سے جو ہم نے زیادتی کی ہے، اور آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ دنیا میں تو مجھے سب نظر آتا تھا. اللہ فرمائیں گے اتت کا آیاتنا فنسیتہا، میری آیات تیرے پاس آئی تھی، تو نے بھلا دیا. ادھر بیان ہوتا تھا تو چپل اٹھا کے جا رہا ہے، ادھر درس ہوتا تھا اور باہر جا کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ رہا ہے. ادھر دین کی بات سمجھائی اور بتائی جا رہی تھی، ادھر تو ڈرامہ دیکھنے کی جلدی میں تھا. قرآن سے یہی تو منہ موڑنا ہے. ہم سمجھتے کہ منہ موڑنے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کھول کے مقتدا سے کا، یہ سب یہی ایک مطلب ہے. ابھی رمضان گزرا ہے، مسجدیں خالی ہو گئی، قرآن بند ہو گئے، ٹوپیاں سر سے اتر گئی، داڑھیوں پہ چھریاں چل گئی، عورتوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے. اب تہجد تو کیا، فجر بھی گئی. ایسا نہیں ہے، اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالنا پڑے گا. جس طرح چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، رشوت لینا گناہ ہے، سود کا لین دین کرنا گناہ ہے،
किसी को थप्पड़ मार के माल छीनना गुनाह है, इसी तरह बल्कि इससे भी बड़ा गुनाह ये कुरान के लिए वक्त नहीं है, कुरान को समझा नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान को सीखा नहीं, ये गुनाह है, बड़ा गुनाह है जो हम कर रहे हैं। इस गुनाह को गुनाह समझिए और वक्त निकालिए। अब किसी के पास बहाना भी नहीं है कि मैं तो मसरूफ आदमी हूं और 8 साल कोर्स नहीं कर सकता। उलमा ने 4 साल कोर्स निकाल लिया, और जी मैं 4 साल भी नहीं दे सकता। दिरासात दीनियत 2 साल कोर्स निकल गया, और जी मैं 2 साल भी नहीं दे सकता, 1 साल कोर्स निकल गया। और जी मैं दिन में दुकान में होता हूं, असर के बाद भी पढ़ाई होने लगी है मदरसों में, इशा के बाद भी होने लगी है, सुबह भी होने लगी है, सिर्फ वीकेंड हफ्ता इतवार भी होने लगी है, ऑनलाइन भी मदरसे खुल गए, कोई बहाना बचा ही नहीं। अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल कराओ, अभी दाखिले शुरू हो रहे मदरसों में, तरगीब दो, ज़हन बनाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, और अपनी खवातीन को भेजो मदरसों में, बड़ी उम्र की खवातीन भी। ये नहीं कि जी हम तो बड़े हो गए, खाना तो आखिर तक खा रहे हैं, पानी तो आखिर तक पी रहे, नींद तो आखिर तक हो रही है, और बाज हजरात ड्यूटी और कारोबार आखिर तक कर रहे हैं, खुशी गमी में शिरकत आखिर तक हो रही है, दीन नहीं सीखने, बड़े हो गए। नहीं, आप अभी कायदा सीखें, किसी कारी से, किसी मुअज्जिन से, किसी इमाम से, किसी आलिम से टाइम ले, 10 मिनट कायदा पढ़ो। और एक आदमी बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहा, वो तबलीग में चला जाए, 4 महीनों में जाए, बुनियाद उसको समझ में आ जाएगी, मैं कितने पानी में हूं, दीन से कितना दूर उसको पता चल जाएगा, लेबोरेटरी में टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आकर जुड़ जाए। लेकिन जब तक इस गुनाह से तौबा नहीं करेंगे मेरे मोहतरम दोस्तों, उस वक़्त तक बात नहीं बनेगी। इसीलिए आप मदारिस में खुद दाखिल हो, अपने बच्चों को दाखिल कराएं, खवातीन को भेजे। हमें कुरान और हदीस का पता होगा, कोई मिसगाइड नहीं कर सकेगा। कोई इस्लामोफोबिया, इस्लाम के खिलाफ बात करेगा, हम जवाब दे सकते हैं, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी ने थोड़ी सी बात की, ओ जी हमें तो दीन का पता नहीं, ये उलमा की बातें, इससे जान नहीं छूटेगी। एक मुसलमान को अपने दीन का पता होना चाहिए। बिजनेस का कैसे पता होता है? कपड़े वाले को एक एक ब्रांड का और एक एक जुस का नुक्ते का पता होता है, ये जापानी है, ये पाकिस्तानी है, ये रॉ सिल्क है, ये सिल्क है, ये कॉटन है, ये वॉशिंग वेयर है, ये फैंसी है, ये डिज़ाइनिंग है, एक एक चीज़ का बड़े फ़ख्र से बताते हैं। सोने वाला, लोहे वाला, कंस्ट्रक्शन वाला, एक एक कारोबार का पता, दीन का नहीं, फिक्र ही नहीं है। बस जी मंगता खुद दिन दोरा पता निश्ते, इस पर जान नहीं छूटेगी। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। दुनिया की तो हजरत को एक एक चीज़ का पता है, कोई तबसरा शुरू हो ये घंटे ले लेता है, और आखिरत का इस बेचारे को कुछ पता नहीं। ये भी एक गुनाह है। इस गुनाह को गुनाह समझेंगे तो तौबा की तौफीक मिलेगी, और फिर अल्लाह पाक हमसे दीन का काम लेगा। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने? नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने? मेरे काबे को जबीनों में बसाया किसने? मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने? थे तो वो आबाद तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। हर कोई मस्त में ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है दरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। अल्लाह हमें कुरान से अपना रिश्ता जोड़ने की
توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔